عورت نامہ نمبر 1، جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد بھی پار نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ نمبر 4 ہیں بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر۔ نمبر 5 پر ہے عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بتا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ نمبر 6 ہے عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ اور نمبر 7 پر ہے یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ نمبر 8 ہے عورت کا اونچا لہجہ بھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ نمبر 9 ہے عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادت بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ نمبر 10 ہے عورت اگر محبت کر بھی لے تو بھی اقرار نہیں کرتی۔ مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کرے گا۔ نمبر 11 ہے عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی، ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکارڈ تو اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں۔ نمبر 12 ہے مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ عورت ذات کی قدر کیجیے، یہ وہ مخلوق خدا ہے جس کو حق بات کہنے کی بھی کم ہی اجازت ملتی ہے۔